بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل منجنیق پرانے زمانے میں ایک ایسے جنگی آلے اپکرن کا نام تھا جس کے ذریعے پتھر کے گولے دشمن کی طرف پھینکے جاتے تھے۔ عام زبان میں منجیق کو گوفن یا گوپیا بھی کہتے تھے۔ خیبر کے یہودی پتھروں کو گیند کی شکل میں تراشنے اور ان سے گولے بنا کر منجنیق کے ذریعے پھینکنے کے فن سے آگاہ تھے۔ چنانچہ محاصرہ شروع ہوتے ہی انہوں نے مسلمانوں پر پتھر کے گولے برسانے شروع کر دیے، اور یہ گولہ باری اتنی زبردست تھی کہ اس کا سامنا کرنا انتہائی دشوار دکھائی دیتا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمان پہلی بار منجنیق کا سامنا کر رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی اس انوکھے آلے کو توڑ نہیں جانتا تھا۔ لیکن یہاں بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور جنگی فراست عقلمندی کام آئی، اور آپ نے ایسے متحرک چلنے پھرنے والے برج بنانے کا حکم دیا جس میں بیٹھ کر قلعے کی دیوار تک پہنچا جا سکے۔ یہ برج دراصل بختر بند گاڑی کا کام دیتے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا کہ قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ جانے سے پتھر کے گولوں سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ منجنیق کے گولے صرف دور سے نشانہ بناتے تھے، سیدھی دیوار کے نیچے کھڑے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ حصار کے نیچے کھڑے لوگوں کو صرف ایک خطرہ ہو سکتا ہے کہ قلعے کی برجیوں سے ان پر پتھر پھینکے جائیں، لیکن یہ پتھر صرف برجیوں سے یا ایسی جگہوں سے پھینکے جا سکتے تھے جو خاص طور پر اسی کام کے لیے بنائی گئی ہوں۔ لہٰذا دیوار کے باقی حصے پناہ لینے کے لیے سب سے اچھی جگہ ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ خیبر پہنچنے کے بعد اسلامی لشکر کی کمان خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، لیکن جلدی ہی خیبر کو خراب آب و ہوا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری میں مبتلا کر دیا، اور آپ نے فوج کی سپہ سالاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن سے زیادہ اس عہدے پر فائز نہ رہ سکے، کیونکہ تیز بخار نے انہیں بھی بستر بیماری سے لگا دیا۔ چنانچہ انہوں نے اسلامی لشکر کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی اور خود سبک دوش ہو گئے، لیکن جلد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیماری کی لپیٹ میں آ گئے، اور ان کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ انہوں نے بستر بیماری پر لیٹے لیٹے فوج کے سرداروں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ میرے خیال میں اس جنگ میں اسلامی لشکر کی سپہ سالاری کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مناسب اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک با استقامت، دلیر اور مستقل مزاج انسان ہیں، اور ان کی بہادری کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ 100 سپاہی ان کے مد مقابل آ جائیں تو بھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھاتے ہیں۔ وہ اگر کوئی ان مضبوط قلعوں کو فتح کر سکتا ہے تو وہ علی ہی ہیں۔ اسی لیے میں فوج کی قیادت ان کے حوالے کرتا ہوں، تم سب ان کی اطاعت کرنا، اور یہ اطاعت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کی قیادت سونپ دی گئی تو وہ بھی ہلکے بخار میں مبتلا ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور پہلے ہی دن نطات نامی قلعے کو محاصرے میں لے لیا۔